بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں سورہ فاتحہ کا درس پیش کیا تھا۔ آج کا درس انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے حوالے سے ہوگا۔ پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے درس ہوں گے۔ پارہ نمبر 1 میں جتنی سورہ بقرہ آتی ہے آج محض اس کا درس ہوگا۔ دیکھیے، بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں گائے کا ذکر اور واقعے کو بیان کیا گیا، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ الف لام میم مقطعات، یہ مقطعاتن کی جمع ہے اور یہ قطع سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کاٹنا۔ چونکہ ان میں سے ہر حرف کو الگ الگ یعنی کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم، اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے کیا جا رہا ہے۔ اس کا معنی اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی بنیادی حکمت تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرنا ہے کہ 3 حروف پر مشتمل ایک لفظ جو ایک آیت بھی ہے، سارے عرب اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود اس ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکے۔ اور چونکہ اس کا معنی دنیا میں جانتا ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کے ذریعے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ قرآن کریم کے اسرار و رموز اسی شخص پر کھل سکتے ہیں جو اپنی عاجزی، اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قدرت الہی کا صحیح معنوں میں ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں ایمان والوں کی چند ایک صفات کا ذکر فرمایا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھ سکتے جیسے جنت و جہنم وغیرہ، اور جن کی حکمت وہ سمجھ نہیں سکتے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ منافقین کے اوصاف کا ذکر فرمایا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، قلبی بیماریوں، حسد، تکبر اور حرص میں مبتلا ہیں، احکام الہی اور ایمان والوں کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے آگے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا شخص جس کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آگے بنی اسرائیل کا تذکرہ اور انعامات خداوندی کا تذکرہ ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان کو دنیاوی خوشحالی دی گئی، فرعون کی غلامی اور مظالم سے نجات دی گئی، ان کے لیے وادی سینا میں آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا، سائے کے لیے بادلوں کا انتظام فرمایا گیا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام انعامات خداوندی ہیں۔ انعامات خداوندی کی ناشکری بنی اسرائیل نے حق کو چھپایا، نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، عہد شکنی کی، کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، بغض و حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، دنیاوی مال و اسباب سے بے حد محبت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی رکھتے تھے، برے اعمال کے باوجود وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے، یہی بات نصارہ بھی کہتے تھے۔ اسی پارے کے اندر پارے نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اس معروف واقعے کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، قاتل نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون ہے۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا گائے ذبح کرو اور ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ اس سے قاتل کی نشاندہی ہو گئی۔ یہود کا ایک گروہ چونکہ بعض بعد الموت کا منکر تھا، اس سے ان پر حجت بھی تام ہو گئی۔ بچھڑے کے ساتھ جو عقیدت و محبت ان کو تھی اس کا بھی رد یہاں پر ہو گیا۔ آگے ہاروت و ماروت کا قصہ بیان فرمایا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ ہاروت و ماروت کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ 2 فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سحر اور جادو کی تعلیم دے کر بابل کے مقام پر اتارا۔
یہ ایک آزمائش تھی کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکے کہ جادو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کیا ہے۔ یہود کی شرارت کے سلسلے میں ایک اور بات ذکر فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت میں یہود کی ایک گستاخانہ شرارت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی ایک چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہود نبی پاک علیہ الصلوۃ سے کہا کرتے راعنا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، لیکن عربی زبان میں راعینا کا معنی ہے ہمارے چرواہے۔ تو یہود محض حسد کی بنیاد پر جب یہ لفظ کہتے تو عین کو کھینچ کر ادا کرتے تھے، جس سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی یہ لفظ راعینا استعمال کر دیتے معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہودی اس سے بہت خوش ہوتے تھے۔ یہاں اہل ایمان کو تعلیم دی کہ راعینا کی بجائے انظرنا یعنی ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے، یہ کہا کریں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، جبکہ مشرکین بیت اللہ کو قبلہ مانتے تھے، اور مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، تو یہود کو اس سے تکلیف ہوتی۔ پھر کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو یہود خوش ہوئے اور کہا کہ مسلمان ہمارا قبلہ ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ایک جہت میں محدود نہیں، بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہیں، لہٰذا وہ جس سمت کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم عنایت فرما دے تو کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور اتباع شریعت محمدیہ کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 میں ذکر فرمایا۔ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے اور اپنی نسبت بھی انہی کی طرف کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کر کے متوجہ کیا کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہیں اور ملت ابراہیمی پر قائم و دائم بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اور اس امتحان میں آپ کی ثابت قدمی کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 میں کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100% کامیاب ہوئے۔ آگے فرمایا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس بارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرمایا، جس ملت کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیمی دین اسلام کی طرف دعوت دے، جو تمام انبیاء علیہم السلام کا دین ہے۔ اب صحابہ اکرام کے معیار حق پر ہونے کو بھی ذکر فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور اگر یہود اس طرح ایمان لے آئے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت یعنی جماعت صحابہ اکرام و اہل بیت رضی اللہ عنہم ایمان لائے ہیں، تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کو اختیار کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ آج پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کا درس آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے اختصار کے ساتھ بلکہ انتہائی اختصار کے ساتھ رکھا ہے، چونکہ پارے کا درس اتنے کم وقت میں ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا وقت صرف اور صرف قرآن کریم کے ایک لفظ کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ اس طریقے کو اختیار کر کے ہم نے چاہا ہے کہ اختصار کے ساتھ جو بنیادی باتیں ہیں اور ضروری باتیں ہیں وہ تمام آپ کی خدمت میں ہم رکھ سکیں، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات جو ہے اس سے استفادہ کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ قرآن کریم کی موٹی موٹی باتیں ہم تمام کے علم میں آ جائیں۔ باری تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دور کے تمام فتنوں سے بچ کر اہل حق کے ساتھ راہ حق پر موت تک جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔